لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ عزیزان محترم سامعین کرام، مہدوی سماج کے اس سلسلے دروس کی آخری کڑی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اسلاموفوبیا کا جو ٹاپک ہے، جس کو ہم شرق شناسوں یعنی اورینٹلسٹ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر آج کے دور میں یہ اسلاموفوبیا، اسلام ہراسی جو پھیلی ہے، اس کو، اس کے اسباب کو، اس کے کازز اور ریزنز کو کیسے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے، اور جن ٹاپکس کے ذریعے، جن مصادیق اور ایگزامپلس کے ذریعے انہیں پھیلایا جا رہا ہے، اسے ہم کس طریقے سے صحیح انداز سے اور اس کی سچی تعلیمات کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کریں، تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت، اس کی ضرورت معلوم ہو اور لوگ اس سے ڈرنے کے بجائے اس کا استقبال کریں، اس کے نزدیک آئیں۔ اور کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک ٹاپک جس کے ذریعے امت اسلامیہ کے خلاف ایک بہت بڑی مہم کئی عرصے سے چھیڑی گئی کہ یہ سب جہادی ہیں، اور جہاد ایک بہت بربریت اور تشدد آمیز اور ایک ٹیررزم کا مصداق اصول ہے اور قانون ہے اسلام کا، اور تمام مسلمانوں کو اسی نگاہ سے دیکھا گیا اور بہت ایک خطرناک مقاصد کے ساتھ اپنے دین کو فالو کرنے والا مسلمان بتایا گیا۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اسلام کا اصلی اور حقیقی جہادی نظام کیا ہے، اور قرآنی آیت اور ہمارے احکام و آداب جو جہاد کے سلسلے میں، وہ جہاد کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، حقیقی تعلیمات کیا ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم دو اور ٹاپکس کو انشاءاللہ اسی رحمت آمیز اسلامی قانون کے تحت اور اسلام کے رحمت کے پرسپیکٹو کو، عدالت کے پرسپیکٹو کو، جسٹس کے پرسپیکٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایک ویسٹرن اسکالر ہی جس کا تعلق فرانس سے تھا، جیک برک، وہ بتاتا ہے کہ کسی بھی کانسیپٹ کو اس کے کانٹیکس سے نکال کر اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیشہ اسے صحیح معنی میں سمجھنے سے ناکام ثابت ہوں گے۔ یہی مسئلہ دو اور چیزوں کے سلسلے میں پیش آیا، جس کے حوالے سے ایک منفی نظریہ عالم اسلام کے بارے میں پیش کیا گیا پوری دنیا میں، جن میں سے ایک بات پولیگمی یعنی ایک سے زیادہ شادیوں کے سلسلے میں تھی، اور دوسری بات جزیہ کا جو اسلامی نظام ہے، جو اسلامی قانون ہے، اس کے سلسلے میں تھی۔ دونوں ٹاپکس کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور خود ویسٹرن اسکالرز نے، اورینٹلسٹ نے، جو ماڈریٹ ہیں، جو منصفانہ مزاج رکھتے ہیں، انصاف پسند ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ تو اگر ہم خود ایک سے زیادہ شادی کی تاریخ کو دیکھیں تو دو تین اورینٹلسٹ کے اقوال کو آپ کے سامنے پیش کر کے اس بات کو صراحت کے ساتھ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ کوئی اسلام ہی سے مخصوص قانون نہیں تھا۔ اس زمانے میں اسلام سے پہلے سال ہا سال پہلے سے یہ قوانین چلتے چلے آ رہے تھے۔ جیسے ایک بہت فیمس ویسٹرن ہسٹورین ہے ول ڈیورنٹ، جس کی ایک بہت مشہور زمانہ کتاب ہے دی اسٹوری آف سویلائزیشن، اس میں یہ لکھتا ہے کہ عربوں کے درمیان بغیر کسی قید و شرط کے متعدد شادیوں کا رواج تھا، اور عورت کو ایک ایسا سامان سمجھا جاتا تھا جو ایک وقت میں اپنے باپ کی پراپرٹی تھی، پھر دوسرے وقت میں اپنے شوہر کی پراپرٹی بن جاتی تھی، اور تیسرے وقت میں اپنے بیٹے، اپنی ہی اولاد کی پراپرٹی اور اس کی ملکیت اور اس کے زیر تصرف قرار پاتی تھی۔ یہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کی بات تھی، جہاں پہ ایک انکنڈیشنل بے قید و شرط قانون تھا عورتوں کے بارے میں، اور در حقیقت کوئی قانون نہیں تھا، عورتوں کو انسان نما شے سمجھ کر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، جس کی طرف کل بھی میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا کہ ویسٹرن ممالک میں، یوروپین بعض سویلائزیشن میں پچھلے 200 سال پہلے تک عورت کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ یہ عورت واقعاً انسان ہے یا انسان نما کوئی اور شے۔
لیکن ان سویلائزیشنز کو اسٹڈی کرنے والے اور خود اسلام کو اسٹڈی کرنے والے یہ بات کہتے ہیں، جیسے ڈاکٹر گستاو لوبون اپنی کتاب تمدن اسلام اور عرب میں لکھتے ہیں کہ متعدد شادیوں کی رسم ہرگز اسلام سے مخصوص نہیں ہے. اسلام سے پہلے مثلا یہودیت میں، مثلا ایرانیوں میں، مثلا دیگر غیر عرب اور غیر عرب معاشروں میں، سویلائزیشنز میں یہ مرسوم تھی. اسلام نے آ کر وہ جو ایک جنسیت پرستی اور جنسی پرستی کی جو فیلنگ اس زمانے میں عورت کے بنسبت پائی جاتی تھی، اور جو ایک خواہشات نفسانی کے ارضاء کے لیے عورت کو ایک ٹول اور آبجیکٹ سمجھا جاتا تھا، ان تمام چیزوں کو اسلام نے ختم کیا، اور اسلام نے ان تمام سسٹمز میں قانون مندی، ضابطہ مندی اور ایک سسٹمیٹک طریقہ کار پیش کیا، جس میں عورت کو پوری طریقے سے مرد کے برابر سمجھا گیا، مرد کے اپنے حقوق رکھے گئے، عورت کے اپنے حقوق رکھے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ مرد اور عورت دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں معین ہوئیں. ایسا نہیں ہوا کہ مرد عورت کا استحصال کرنے کے لیے پوری طریقے سے مجاز ثابت ہو اور عورت مرد کا استحصال کرنے کے لیے کوئی جواز رکھتی ہو. اسلام نے آ کر اس بے بندوباری کو ختم کیا، اس لا قانونیت کو ختم کیا، اور یہی وجہ ہے کہ مغربی ایک بہت ہی مشہور دانشور جس کا نام ولٹر ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز متعدد شادیوں کو مرسوم کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اس زمانے میں جو بادشاہ، جو حکام ہوا کرتے تھے، وہ جب اپنے حرم سرا میں یا اپنے محل، اپنے پیلسز میں بے شمار لاتعداد خواتین کو رکھتے تھے اور بنا کسی قانون کے ان کے ساتھ تصرف کرتے تھے، ان کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے، اس سب کو توڑنے کے لیے، اس سب کو ختم کرنے کے لیے اور ایک ضابطہ مند، ایک قانون مند طریقہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اسلام نے قدم بڑھایا ہے. یہ سب ویسٹرن اسکالرز کا کہنا ہے، اورینٹلسٹ کا کہنا ہے، ان افراد کا کہنا ہے جنہوں نے منصفانہ انداز سے، معتدل مزاجی کے ساتھ اور ایک ماڈریٹ رویہ اختیار کرتے ہوئے اسلام کو اسٹڈی کیا. اور یہی وجہ ہے کہ خود قرآن مجید میں بھی جہاں ایک سے زیادہ شادی کرنے کا تذکرہ ملتا ہے، اس کا جواز ملتا ہے، وہیں پر یہ جملہ بھی قرآن مجید میں سورہ النساء کے آیت نمبر 3 میں ملتا ہے، یہ فقرہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، کہ اگر تم اس بات کا خطرہ محسوس کر رہے ہو، اس بات کا خوف محسوس کر رہے ہو کہ ان 2 یا 3 یا 4 بیویوں کے درمیان تم عدل کے ساتھ برتاؤ نہیں کر پاؤ گے، تم جسٹس نہیں کر پاؤ گے، فواحدہ، تو ایک سے زیادہ شادی ہرگز نہ کرنا. یعنی جہاں پر اس سے زیادہ شادی، ایک سے زیادہ شادی کرنے کے امکان میں اور جواز میں عدل کی شرط رکھی گئی ہے، وہاں پر اسلام کا عادلانہ سسٹم سمجھ میں آتا ہے. اور اسی زمانے میں یا دیگر زمانوں میں بھی جہاں پر ایک سے زیادہ شادی ہمیں نظر آتی، وہاں پر ایسی کوئی شرط، عورت کے کوئی حقوق، عورت کی میراث یا عورت کے تصرفات اس کی مرضی ظاہر نہیں ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ول ڈیورنٹ جیسے افراد اس بات کو پوری طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جبکہ مرد حضرات زیادہ تر جنگوں میں یا شکار وغیرہ جیسے شغل میں مصروف ہوتے تھے، اور جنگ کی وجہ سے ایک بارگی کسی بھی معاشرے یا سماج میں مردوں کی تعداد عورتوں کی بنسبت بہت کم ہو جاتی تھی، تو اب 2 ہی راستے تھے کہ یا تو ایک مرد ایک سے زیادہ شادی کر کے عورت کا کفیل بنے، سرپرست بنے، اس کے اخراجات بیئر کرے، یا عورت بیچاری رہ جائے، عورت بنا کسی سرپرست کے، بنا کسی والی و وارث کی رہ جائے. تو اسلام کا یہ قانون عورت کی ہی حمایت میں ہے، عورت کے ہی فائدے میں ہے، عورت کے لیے منفعت بخش ہے، عورت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. لیکن وہیں پر اجازت ہے، وہیں پر جواز ہے جہاں عدل کی رعایت ہو سکے. اور اسی لیے ایک اور ویسٹرن اسکالر جو کہ خود عورت ہے، جو اسلام شناس ہے اور عورت ہے، وہ یہ کہتی ہے، این میری شمل جرمن اورینٹلسٹ ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، ان کے اوپر جو افراد ایک سے زیادہ شادی کرنے کی وجہ سے ایک جنسی خواہشات یا نعوذ باللہ خواہشات نفسانی کے ارضاء کی تہمت لگاتے ہیں،
ان افراد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خود مسلمانوں کے پیغمبر نے اپنی زندگی کے ایک عمدہ عرصے تک، ایک طویل عرصے تک صرف ایک پارٹنر، ایک ہمسر اپنی زندگی میں رکھی، یعنی 25 سال کی عمر میں اگر پیغمبر اکرم نے رشتہ ازدواج میں اپنے آپ کو قرار دیا ہے تو 50 سال کی عمر تک، یعنی آخر بعثت تک، 25 عام الفیل سے لے کے آخر بعثت تک پیغمبر اکرم کی صرف ایک ہمسر تھیں، جو کہ انسان کی، اگر عام انسانوں کو دیکھا جائے تو اس کی شادی کے جو فوائد، جس کو دنیا فوائد سمجھتی ہیں، ان کے دن ہوتے ہیں، ان کے ایام ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر نعوذ باللہ ایسی جنسانی خواہشات پائی جاتی ہیں تو وہ ایسے دور میں، ان ایام میں اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، لیکن انہی ایام میں پیغمبر اکرم کی زندگی میں ملتا ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی، یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ پیغمبر اکرم کے ہاں اور کوئی زوجہ نہیں نظر آتی ہے۔ اور پھر خود مسلمان اور غیر مسلمان افراد اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے جب جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد مکے سے مدینے مہاجرت فرمانے کے بعد مدینے میں آ کر شادیاں کی، ایک سے زیادہ شادی کی، تو اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کے مختلف اہداف اور مقاصد تھے، اس کے اسباب تھے، علل تھے، ریزن سے، جس کو بیان کیا گیا اور جس کو منصفانہ انداز سے اسٹڈی کرنے والوں نے سمجھا۔ جیسے پیغمبر اکرم نے تبلیغی اور سیاسی اہداف کے تحت زیادہ تر شادیاں کی۔ ہم اس بات کو اگر اسٹڈی کریں کہ پیغمبر اکرم کی بیویاں کن قبائل سے تعلق رکھتی تھیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر اکرم کی ہر زوجہ ایک الگ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ آج کے زمانے میں بھی کم و بیش، اور اس زمانے میں خاص طور پر یہ بات مسلمات میں سے تھی کہ اگر کوئی شخص کسی قبیلے کی کسی خاتون سے، لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، اسے اپنی ہمسری میں لے آتا ہے، تو وہ قبیلہ جتنے بھی خدشات، جتنے بھی خطرات اور جتنے بھی شر اس قبیلے سے وارد ہونے کا امکان تھا، وہ سب ختم ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ یعنی اس قبیلے کا شر کم کرنے کے لیے، اس قبیلے کو اپنی طرف متمائل کرنے کے لیے بھی شادی ایک بہت بہترین ذریعہ تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی مختلف زوجات، یعنی خلیفہ اول کی جو دختر ہیں ان کا قبیلہ قبیلہ تیم تھا، خلیفہ دوم کی جو بیٹی ہے ان کا قبیلہ قبیلہ عدی تھا، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ وہ قبیلہ بنی امیہ سے تعلق رکھتی تھیں، جناب ام سلمہ کا تعلق بنی مخزوم سے تھا، جناب سودہ بنت زمعہ کا تعلق بنی اسد سے تھا، جناب میمونہ کا تعلق بنی ہلال سے تھا، اور جناب صفیہ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ الگ الگ قبیلے کی خواتین سے پیغمبر اکرم نے اس رشتہ ازدواج کو برقرار کر کے اس قبیلے کے شر کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ سیاسی اور تبلیغی اہداف پیغمبر اکرم کے مد نظر تھے، جس بنا پر پیغمبر اکرم نے ان خواتین سے شادی کی۔ اور دوسری طرف تربیتی اہداف بھی پیغمبر کی شادیوں میں نظر آتے ہیں کہ مثلا جنگ احد کے بعد اگر کسی مسلمہ کا شوہر جنگ میں کام آ گیا اور پھر اس کا کوئی والی و وارث نہیں تھا، کوئی سرپرست نہیں تھا، وہ اپنے قبیلے یا اپنے خانوادے کی بہت محترم خاتون تھی، تو پیغمبر اکرم اس کے والی و وارث بنے۔ جیسے ہمیں جناب ام حبیبہ کی مثال ملتی ہے، جناب ام سلمہ کی مثال ملتی ہے کہ ان کے یتیم تھے، یہ خود بے والی و وارث ہو گئی تھیں، اور جناب زینب بنت خزیمہ کی مثال ملتی ہے کہ ان سے پیغمبر اکرم نے اس ہدف کے تحت شادی کی۔ یا پھر پیغمبر اکرم نے کنیزوں اور غلاموں کی آزادی کو بھی ہدف قرار دے کے بعض شادیاں کی ہیں، جیسے جناب جویریہ یا جناب صفیہ کی مثال ملتی ہے۔ جیسے جناب جویریہ کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کا تعلق قبیلہ بنی مستلق سے تھا، جو یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ جب یہودیوں کی جانب سے اسلام کے خلاف سازشیں ہوئی، یہودیوں نے عہد و پیمان توڑ دیا، اور پھر ان کے خلاف ایک غزوہ ہوا اور ان کے گروہ کے، ان کے لشکر کے کئی لوگ مارے گئے، اور یہ جناب جویریہ خود جب اسیر ہو کے کنیز بن کر آئی ہیں اور اپنے قبیلے کے، اپنے لوگوں کے درمیان بہت محترم شخصیت تھی، قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، ان کو پیغمبر اکرم نے سب سے پہلے کنیزی سے آزاد کیا۔
اور آزاد کر کے جب ان سے پیغمبر اکرم نے رشتہ ازدواج برقرار کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جہاں 200 کنیزیں اسارت میں آئی تھیں اور اسیر ہو گئی تھیں، کنیزی میں آئی تھی، جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کی جو شہزادی ہیں ان سے پیغمبر اکرم نے رشتہ ازدواج برقرار کیا ہے تو ان تمام کنیزوں کو اس رشتے کی بنا پر آزاد کر دیا۔ اور پھر تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اسی سبب خود جناب جویریہ کے بابا، ان کے گھرانے کے دیگر افراد، اور یہ بھی ملتا ہے کہ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد اس عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو گئی۔ تو ان تمام واقعات کو اور ان تمام اہداف کو مد نظر رکھ کر ہمیں اس پیغمبر اکرم کے تعدد ازدواج، ایک سے زیادہ شادی کے مسئلے کو دیکھنا چاہیے۔ کہیں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کچھ ایسے رسومات جو جاہلیت کے دور میں، زمانے جاہلیت میں پائے جاتے تھے، ان پر خط بطلان کھینچنے کے لیے پیغمبر اکرم نے کوئی شادی کی۔ جیسے پیغمبر اکرم کے جو منہ بولے بیٹے تھے جناب زید، ان کی شادی جو پیغمبر اکرم کی پھوپھیزاد سے ہوئی تھی، ان کی پھوپھیزاد بہن سے ہوئی تھی جناب زینب سے، وہاں پر بھی جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان نا اتفاقی ہوئی اور پھر طلاق کی صورتحال ایجاد ہو گئی، تو پیغمبر اکرم نے اس لیے بھی جناب زینب کو اپنی ہمسری میں داخل کیا کیونکہ عرب میں دو غلط مفہوم، دو غلط تصورات پائے جاتے تھے جن کو پیغمبر اکرم نے ختم کیا۔ ایک یہ کہ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، جس کی طرف قرآنی آیت نے صراحت سے اشارہ کیا کہ منہ بولا بیٹا کبھی بھی سگے بیٹے کے برابر نہیں شمار کیا جا سکتا۔ اور دوسری رسم جو عربوں کے درمیان تھی وہ یہ تھی کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بھی، اپنے اڈاپٹڈ سن کی بھی زوجہ سے شادی نہیں کرتے تھے، اس کو حقیقی بہو کے طور پر شمار کرتے تھے، اور اس رسم کو بھی اور اس تصور کو بھی ختم کرنے کے لیے پیغمبر اکرم نے شادی کی ہے، جیسا کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ تو مختلف وجوہات تھی جن کے بنا پر پیغمبر اکرم نے شادیاں کی ہیں، اور ان تمام وجوہات کو دیکھ کر، ان کو سمجھ کر، چاہے مسلمان ہو چاہے اورینٹلسٹ ہو، جب کوئی کنکلوژن دیتا ہے تو وہ ہرگز پیغمبر اکرم پر یا اس اسلامی قانون پر کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، لیکن جس کے دل میں بغض و حسد اور کینہ اور تعصبات بھرے ہوتے ہیں وہ انہی سب کو بہانہ بناتا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کانسیپٹس کو صحیح انداز سے تاریخی پس منظر میں لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ یہ سارے شبہات کلیئر ہو سکیں اور اسلام کا اور اسلامی قانون کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک اور اسلامی قانون جس کو یہ افراد جو مغرض افراد ہیں وہ اپنی منفی نگاہوں کا اور اپنے تعصبات کا ہدف قرار دے کر اسلام کے چہرے کو مخدوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جزیہ سسٹم ہے۔ جو لوگ اسلام کے مالیاتی نظام سے واقف ہیں، اسلام کے ٹیکسیشن سسٹم سے واقف ہیں، وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام میں مسلمانوں کے لیے مختلف انداز سے ٹیکسیشن سسٹم قرار دیا گیا ہے۔ جیسے زکوٰۃ ایک ٹیکسیشن سسٹم ہے، اموال میں بھی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فطرہ جو خود ماہ مبارک رمضان کے آخری دن یعنی عید کے دن دینے کا حکم جس کے لیے ہے تمام مسلمانوں پر۔ اس کے بعد خمس ہے، مختلف چیزوں میں خمس ہے، اور مختلف مصادیق ہیں زکوٰۃ کے اور خمس دونوں کے کہ خمس کسے دیا جانا چاہیے، زکوٰۃ کسے دیا جانا چاہیے۔ پھر خراج ہے، خراج بھی اسلامی ٹیکسیشن سسٹم میں شامل۔ ان سب کی توضیحات میں، ان کی ڈیٹیلز و تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اسی کی طرح ایک اسلامی ٹیکسیشن ہے جزیہ سسٹم بھی، یعنی وہ افراد جو اہل کتاب ہیں اور اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ خمس دیں، ان کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں، ان کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ فطرہ دیں، اس لیے ایسے افراد کے لیے جزیے کا ٹیکسیشن سسٹم اسلام نے قرار دیا ہے، جس کے بالعوض، جس کے مقابلے میں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی، ان کے ناموس کی اسلامی حاکم اور اسلامی لشکر محافظت کرتا ہے۔ اور اس کے بہت سارے ریزنز، بہت سارے لاجیکل اور عقلانی ریزنز ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں کہ کیوں اس جزیہ سسٹم کو رکھا گیا، جس میں سے ایک ریزن آپ کے سامنے بتایا کہ یہ جزیہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اوپر خمس واجب نہیں ہے، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ انہیں جہاد میں شرکت نہیں کرنا ہے، چونکہ ان افراد کی جان و مال و عزت و آبرو کا
تحفظ اور کا محافظ اسلام قرار پا رہا ہے، اس لیے بھی انہیں اس ٹیکسیشن سسٹم میں شامل کیا گیا ہے، اور اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ جو عادلانہ رویہ خمس اور زکوٰۃ میں مورد نظر اور مد نظر قرار دیا گیا ہے، اسی عادلانہ رویے کو جزیے میں بھی مد نظر قرار دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ افراد ہیں جو اسلام کے عادلانہ نظام کے زیر سایہ پرورش پا رہے ہیں۔ تو اگر ان تمام باتوں کو ایک سسٹم کے تحت، ایک قانون مند، ضابطہ مند نظام کے تحت کوئی انسان آ کر دیکھے کہ ایک حکومت ہے، اس حکومت کو ٹیکسیشن سسٹم کی ضرورت ہے، اس ٹیکسیشن سسٹم کو ایک مساوی طور پر، ایک عادلانہ طور پر، ایک عاقلانہ طور پر قرار دیا گیا ہے، تو اس جزیہ کے سسٹم کو بھی وہ عاقلانہ سمجھے گا، وہ لاجیکل سمجھے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص منفی نگاہ سے دیکھے گا تو اسے یہ لگے گا کہ اسلام بنا بر نفرت، اسلام بنا بر بغض ان سے کوئی ٹیکسیشن لے رہا ہے، جبکہ اس جزیہ سسٹم میں ایک قرارداد ہوتی ہے، ایک اگریمنٹ ہوتا ہے، ایک عہد و پیمان ہوتا ہے، جس کے اوپر طرفین کو، یعنی خود اسلامی حاکم کو اور جن سے جزیہ لیا جا رہا ہے ان کو پابند ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ سب قانونی باتیں ہیں، ضابطہ مند باتیں ہیں، اس میں کوئی نفرت شامل نہیں ہے، کوئی بغض شامل نہیں ہے، کوئی اٹراسٹی، کوئی ظلم، کوئی بربریت شامل نہیں ہے۔ اگر ظالمانہ رویہ ہی اختیار کرنا ہوتا تو تلوار کے زور پر اختیار کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کر کے، ان کو کسی بھی ملکیت سے دور رکھ کر اختیار کیا جاتا ہے، جبکہ اسلامی نظام میں، اسلامی مالیاتی نظام میں نہ مسلمانوں کے ساتھ نہ غیر مسلموں کے ساتھ ایسا کوئی رویہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو بالآخر ہم اسی نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ وہ سارے ٹائٹلز، وہ سارے عناوین، وہ سارے سبجیکٹس اور موضوعات جن کے ذریعے آج کے دور میں اسلاموفوبیا پھیلایا جا رہا ہے، اسلام ہراسی پھیلائی جا رہی ہے، اسلام کا ایک منفی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اگر انہیں معتدل مزاجی کے ساتھ، ماڈریٹ ویو کے ساتھ پڑھا جائے، ان کو سٹڈی کیا جائے، ان کے کانٹیکس میں رکھ کے، ان کنڈیشنز اور سرکمسٹانسز میں رکھ کے جن کنڈیشنز کے لیے ان قوانین کو وضع کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اگر ان قوانین میں ان تمام اصول اور ان تمام قوانین کو اور اسلامی سسٹمز کو، ٹیکسیشن سسٹمز کو، میرج سسٹم کو اور اسلامی ڈیفنس سسٹم کو دیکھا جائے تو ہر عاقل کے لیے یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام مبنائے عدل پر ٹکا ہوا ہے، مبنائے عقلانیت پر ٹکا ہوا ہے، مبنائے انسانیت پر ٹکا ہوا ہے۔ اسلام میں کسی طریقے کی ظلم و بربریت اور تشدد، شدت پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام اور پروردگار عالم ہرگز ظالموں کا حامی نہیں ہے، ظالموں کا ناصر نہیں ہے اور ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔